جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں میں بے حیائی کو فروغ دیں، جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کو فروغ دیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جب یہ قرآن کی آیت اتری تھی تو مدینہ کا منورہ کا ایک محدود معاشرہ، محدود سوسائٹی، ایک مخصوص واقعہ، لیکن اس قرآن کی آیت کی تفسیر بہت وسیع۔ اگر آج کی دنیا دیکھی جائے، آج کی صحافت، آج کا ٹیلی ویژن، آج کا لٹریچر، آج کے میڈیا اور آج کے تعلیمی اداروں کا نظام تعلیم دیکھا جائے تو قرآن کی یہ تفسیر کھل کے سامنے آ گئی۔ اور آج کا تعلیمی اداروں کا ماحول دیکھا جائے تو یہ آیت کی تفسیر ایک معجزہ لگتی ہے، یہ آیت ایک معجزہ لگتی ہے۔ اس کا یہ اعجاز ہے کہ اس کی آج تفسیر ساری دنیا بنی ہوئی ہے۔ ہمارے عزیزوں، جو قوم کا مقتدی طبقہ اور مذہب کے نام پر یہ مخلوط محفلیں ہونے لگیں گی، پھر آنے والی نسل محبت کے دن ہی منائے گی نا۔ پھر اس نئی نسل کے اسکول کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں محبت کے دن ہی منائے جائیں گے، حرام محبت۔ اور پھر اسے روز بروز فروغ دیا جائے گا ذرائع ابلاغ کے ذریعے کہ مسلمان معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دینے والا یہ مسلمان معاشرے کا دشمن ہے، یہ اسلامی سوسائٹی کا دشمن ہے، بلکہ سچ ہے یہ مسلمانوں کی ازواجی زندگی کا دشمن ہے، مسلمانوں کے خاندانی استحکام کا دشمن ہے۔ اس لیے کہ جس معاشرے میں بے حیائی فروغ پاتی ہے وہاں میاں بیوی کا اعتماد نہیں رہتا، وہاں بیٹا بھی باپ کا نہیں رہا کرتا اور بیٹیاں بھی ماؤں کی نہیں رہا کرتی، اور وہاں خاندانی استحکام بھی رخصت ہو جایا کرتا ہے، بکھرنے لگتا ہے۔ تو اگر مسلمان معاشرے سے کوئی دشمنی کرنی ہے تو پھر اس معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دے دو۔ اگر مسلمان معاشرے کو تباہ کرنا ہے، ان کے گھروں کی زندگیوں کو، ان کے خاندانوں کو، ان کی نسلوں کو، ان میں بے حیائی کو فروغ دے دو۔ اس لیے اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کا اعلان کیا ہے کہ یہ اسلامی معاشرے کے دشمن ہیں، بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں۔ 100 سال پہلے تو شاید اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ مسلمانوں کی بیٹیاں اور مسلمانوں کی بہنیں اور مسلمانوں کی مائیں یوں بے پردہ اور بے حیائی کے ساتھ باہر نکلیں گی۔ اور کیسے ہوتا تھا؟ اس لیے کہ ان کے سامنے اپنے نبی کا حکم تھا، اللہ کا کلام ان کے سامنے تھا۔ تیزی کے ساتھ یہ بے حیائی فروغ پا رہی ہے اور سبھی جانتے ہیں اس کے نتائج بد میرے معاشرے میں کیا پڑ رہا ہے۔ پہلے سننے میں آتا تھا میاں بیوی میں ناچاقی ہو گئی، طلاق تک آواز بات پہنچ چکی ہے، لیکن میرے عزیزو اب تو ہر دوسرے گھر کا تماشا یہی لگتا ہے۔ کتنے ارمانوں سے ایک ماں اپنی بیٹی کو رخصت کرتی ہے، لیکن خوشیاں کتنی دیکھتی ہے۔ کتنے امیدوں سے ایک باپ اپنے گھر میں اپنے بیٹی کی بیوی اور بہو لے کے آتا ہے، لیکن اس گھر میں محبتوں کے پھول کتنے کھلتے ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، جس معاشرے میں مرد عورت کا آزادانہ میل جو ہوگا وہاں کبھی گھر نہیں بنا کر، وہاں کبھی میاں بیوی میں اعتماد کی فضا نہیں ہو سکتی۔ پہلے کوئی اکا دکا بات آتی تھی میرے عزیزو، لیکن اب تو ہر دوسرے گھر کی کہانی یہی نظر آتی ہے۔ عدالتوں میں دیکھیے تو سوائے خلا کے اور کوئی کیسز کوئی نہیں۔ دارالفتہ میں جائیے تو ایسا لگتا ہے پوری قوم طلاق پہ آ چکی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، جب میرے نبی کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی نہیں گزرے گی اور بے حیائی کے اس نظام کی حوصلہ افزائی ہوگی، ہاں جب اس کی حوصلہ افزائی ہوگی اور اس کے فروغ پر کوئی رکاوٹ نہیں کہ بیٹا ہے کوئی بات نہیں، بیٹی ہے کوئی بات نہیں، یونیورسٹی نے بلایا ہے، کالج میں آج پارٹی ہے،
جب بڑے اپنی سر کی آنکھوں کے سامنے یہ گندگیاں دیکھتے رہیں گے تو پھر اس کی تباہی بھی اپنے گھروں میں دیکھیں گے، پھر اس کی بربادی بھی دیکھیں گے۔ جس معاشرے میں یہ گندگی فروغ پاتی ہے وہاں گھروں کا سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ شاید اس 100 سالہ کے اندر جتنا اس نے مادی ترقی مسلمان نے کی ہے اس کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن جتنی بے چینی اور بے سکونی اس کے گھروں میں آئی ہے شاید اس کا بھی تصور نہیں تھا۔ ہاں، یہ ترقی اپنے ساتھ ساتھ بے حیائی بھی لے کے آئی ہے۔ یہ جس قدر دولت بڑھتی چلی گئی، جسم کا لباس اترتا چلا گیا، دوپٹہ جاتا چلا گیا، گھروں کے اندر سے بیٹیاں بہنیں بے حجابانہ انداز میں نکلنا شروع ہو گئی، جس کا کبھی تصور نہیں تھا۔ شریف گھرانوں کی مجالس بھی اب ان کے ہاں بھی مرد عورت کا الگ الگ نشستوں کا رواج ختم ہوتا چلا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے حیائی، یہ تعلیم یافتہ ہونے کا، ماڈرن ہونے کا، روشن خیال ہونے کی بڑی علامت ہے۔ ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اس لیے کہ جس قدر بے حیا ہوگا اور جس قدر اس کی بیٹی بہنا کے چہرے اور سر سے دوپٹہ غائب ہوگا، اتنی مہذب، اتنی تعلیم یافتہ، اتنی روشن خیال اور 21 صدی کے ساتھ زمانے کے ساتھ چلنے کے اسے روایات پتہ، ترقی کی نشانی بن گئی بے حیائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جہاں سے حیا گیا وہاں سے ایمان گیا۔ یہ دونوں جوڑنے ہیں، رہتے ہیں تو دونوں آتے ہیں، جاتے ہیں تو دونوں جاتے ہیں۔ چاہے نمازی ہو، چاہے حاجی ہو، چاہے روزے دار ہو، چاہے صدقہ خیرات ہو، حیا رخصت ہو گئی، ایمان رخصت ہو گیا۔ چاہے نمازی ہو، چاہے حاجی ہو، چاہے روزے دار ہو، چاہے صدقہ خیرات کرتا ہو، حیا رخصت ہو گئی، ایمان رخصت ہو گیا۔ ایمان کوئی نہیں رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ چند لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں ایک بتلایا دیوس شخص، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک متکبر، ایک بوڑھا شرابی، ہاں، ماں باپ کی ایک نافرمانی کرنے والا، اور ایک دیوس شخص۔ فرمایا دیوس کون؟ فرمایا جسے اپنے گھر کی عورت کے بارے میں یہ فکر نہ ہو کہ بیٹی، بہنا، بیوی کہاں جا رہی ہے، جسے یہ فکر نہ ہو۔ فرمایا یہ نمازی ہو، حاجی ہو، روزے دار ہو، یہ دیوس ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ ایمان حیا کے ساتھ ہے، بن حیا کے ایمان کوئی نہیں۔ بن حیا کے ایمان کیسا؟ تو میرے عزیزوں، مسلمان معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دینا یہ مسلمان معاشرے سے دشمنی ہے۔ مسلمانوں کے گھرانوں سے، مسلمانوں کے خاندانوں سے، مسلمانوں کی زندگیوں سے دشمنی ہے، بڑی دشمنی ہے۔ اس لیے اللہ نے اعلان کر کے بتایا ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ صحافت کے ذریعے، رائے ابلاغ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے یا ان تعلیمی اداروں کے محفوظ چار دیواری کے اندر مسلمان نسل میں بے حیائی کو فروغ دیں، تو اللہ کہہ رہا ہے پھر سن لیں، ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے، ذلت کا عذاب، دنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں۔ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی ایمانی نسل کشی کرنا چاہ رہا ہے، یہ مسلمانوں کا ایمان سے دور رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہر آنے والے دن ایک نیا بے حیائی کا نقشہ لے کے آ رہا ہے۔ کبھی 10-15 سال پہلے مسلمانوں میں ہے یہ ویلنٹائن ڈے کا نام کوئی نہیں تھا، محبت کا دن۔ ہاں، مسلمان اس سے خوب جانتا تھا کہ وہ اپنی ماں سے محبت کرتا تھا، بہن کو عزت دیا کرتا تھا، ان کا اپنے میاں بیوی کا ایک محبت کا رشتہ تھا۔ مسلمان کا ہر دن یوں محبت میں گزرا کرتا تھا۔ لیکن مغرب کی آئی ہوئی یہ گندگیاں، جس کا مسلمان معاشرے میں پہلے تصور نہیں تھا، ایسی فروغ پا رہی جیسے مسلمانوں کی صدیوں کی روایات یہی ہے
صدیوں کے لگتا ہے روایت یہی ہے. اس کے ذرائع ابلاغ دیکھیے، اس کی تعلیمی اداروں دیکھیے، اس کی نئی نسل کے رنگ رلیاں دیکھیے، اور بڑوں کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا. میرے عزیزوں، اگر اس کے آگے بند نہ باندھا تو میرے عزیزوں کل وہ ہوگا کہ باپ خون کے آنسو روئے گا لیکن اپنی اولاد کو روک نہ پائے گا، اور ہو بھی رہا ہے. بڑے دکھ لے کے آتے ہیں بسا اوقات، بڑے دکھی اور ایسی عبرتناک نقشے بسا اوقات زبان پہ لانا بھی مشکل ہے، لیکن وہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں. لیکن میرے عزیزوں اگر بند نہ باندھا تو یہ معاملہ اس سے بھی آگے جائے گا، یہ معاملہ اس سے بھی آگے جائے گا. ہر شخص ذمہ دار ہے اپنے اپنے دائرہ کار میں، جہاں اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کی بات کا لحاظ ہے، جہاں اسے اختیار ہے، وہاں یہ دیکھیے کہیں وہاں بے حیائی تو فروغ نہیں پا رہی. اپنی نسل کو یہ بھی دیکھا جائے کہ جن اداروں میں ہماری نسل پڑھ رہی ہے، تعلیم کا تعلق بے حیائی سے کیا؟ کوئی مولوی کہہ دے کہ میاں سلوار ٹکنے سے اوپر کر لو، اپنے نظم یوں بنا لو، تو فوراً طبیعت پہ بوجھ آ جاتا ہے. اس کا کیا تعلق ہے؟ اتنی انتہا پسندی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ سبق ان تعلیمی اداروں بھی ہم دینے کے لیے جائیں نا کہ اس بے حیائی کے ساتھ ہی کیا تعلیم ہو سکتی ہے؟ کیا ہماری نسل کے لیے تعلیم کے لیے بے حیائی کا اختیار کرنا ہی ضروری ہے؟ اس کا تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ لیکن میرے عزیزوں، جب بڑے ذمہ دار ہتھیار ڈالتے ہیں تو پھر نئی نسل کو تو دشمن اچک لیتا ہے. یہ تخریبی قوتیں جن کے پاس اس وقت ذرائع ابلاغ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، جن کے پاس اس وقت بے حیائی پھیلانے کے سارے وسائل موجود ہیں، پھر یہ نسل ہماری نسل نہیں رہنے دے گی، پھر یہ نئی نسل ہماری نہیں رہے گی. سچ عرض کر رہا ہوں، نہ اسلام کی رہے گی، نہ اس وطن عزیز کی رہے گی، نہ ماں باپ کی رہے گی.